اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فآمن له لوط، ایمان لائے ابراہیم پر لوط. وقال انی مہاجر الی ربی، انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں. انہ هو عزیز الحکیم، یقیناً وہی بالادست حکمت والا ہے. ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا کیے. وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، اور ہم نے ان کی اولاد میں سلسلہ نبوت جاری کیا اور کتابیں نازل فرمائی. وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی اجر عطا فرمایا. وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں بھی وہ انتہائی نیک بندوں میں شامل ہوں گے. ولوطا اذ قال لقومہ، اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بلا شبہ تم ایسی فحش حرکت کرتے ہو جو تم سے پہلے انسانوں میں سے کسی نے نہیں کی. انکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل، کیا تم مردوں کی طرف بڑھتے ہو شہوت کے ساتھ اور راہزنی کرتے ہو، راستے کاٹتے ہو. وتاتون فی نادیکم المنکر، اور اپنی مجلسوں میں بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو. فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، تو نہ تھا ان کی قوم کے پاس کوئی جواب سوائے یہ کہنے کے ائتنا بعذاب اللہ، لیا ہم پر اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعی سچا ہے. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو لوط نے عرض کی ربا میری مدد فرما نافرمان قوم کے خلاف. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کے آئے قالوا انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو بتایا کہ ہم اس بستی کو، یعنی لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں. ان اہلھا کانوا ظالمین، یقیناً اس کے رہنے والے ظالم ہیں. قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً چونکے اور کہا ان فیہا لوطا، ان میں تو لوط بھی ہے. قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتے کہنے لگے کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون کون رہتا ہے. لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، تو ہم اس کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی ایک بیوی کے. کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بہم، اور جب آئے ہمارے فرشتے لوط کے پاس تو انہیں دیکھ کر لوط پریشان ہو گئے علیہ السلام. وضاق بہم ذرعا، اور ان کی آمد کے باعث ان کا دل تنگ ہوا. وقالوا، لیکن فرشتے کہنے لگے لا تخف ولا تحزن، نہ ڈر نہ غم کھا. انا منجوک وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچانے والے ہیں سوائے تیری بیوی کے. کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی. انا منزلون علی اہل هذه القریۃ رجزا من السماء، ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے ایک عذاب لانے والے ہیں. بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی، ان کی بغاوت کی وجہ سے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ،
اور یقیناً ہم نے چھوڑ دی ان میں ایک کھلی نشانی سینسیبل لوگوں کے لیے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. تو شعیب نے بھی علیہ السلام ان سے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اسی کی رحمت کے امیدوار رہو یوم آخر، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. فَكَذَّبُوهُ، لیکن انہوں نے بھی شعیب کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو آن پکڑا ایک زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے. وَعَادًا وَثَمُودَ، اور عاد و سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور یقیناً تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں ان کے مسکن. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور بہت پرکشش بنا دیے تھے شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، دیر بائی ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ خاصے ہوشیار لوگ تھے. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ، اور ہم نے ہلاک کیا قارون اور فرعون کو بھی. وَحَامَانَ، اور حامان کو. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، لیکن انہوں نے زمین پر تکبر کیا. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ ہم سے سبقت لے جانے والے نہ تھے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اور ان سب کے سب کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں سے کچھ پر تو ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں آ لیا ایک زبردست دھماکے نے، ایک زوردار آواز نے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ دھسا دیا انہیں ہم نے زمین میں. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ کو ہم نے غرق کر دیا پانی میں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ ان پر زیادتی کرنے والا نہیں تھا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے سوا دوسروں کو سرپرست، دوست، حامی. كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے. اتخذت بیتن، وہ گھر بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور یقیناً سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. یہ جالا یہیں پہ لگا ہو، آپ کو مل جائے تو آپ اس کو پھونک ماریں تو اس کا گھر غائب ہو جاتا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جسے وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. وتلک الامثال نضربها للناس، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وما یعقلها الا العالمون، اور نہیں سمجھتے ان کو مگر جاننے والے، اہل علم. اہل علم سے مراد یاد رکھیے گا سے عالم نہیں ہے کلاسیکل سینس میں، اسکالر جسے کہتے ہیں وہ نہیں. ایوری ون ہو نوز، وہ کیا ہے؟ وہ علم والا ہے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو با مقصد پیدا فرمایا. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ماننے والوں کے لیے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اس سورت کے آغاز میں نے تعارف کروایا تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں قیام کے 5ویں 6 سال میں نازل ہوئی ہے. اور اسی صورت میں
ہجرت حبشہ کی اجازت ہے۔ اور سورۃ کہف کے مطالعے کے دوران بھی میں نے نوٹ کروایا تھا کہ سورہ کہف ان سورتوں میں سے ہے کہ جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی یہاں عام مسلمانوں کے لیے سختی اپنی کلائمیکس کو پہنچی تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم کی پروٹیکشن کی وجہ سے کچھ سکون تھا۔ لیکن 10 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا، تو اب آپ کے لیے مکہ مکرمہ میں رہنا ممکن نہیں تھا۔ آپ نے 2-3 سرداروں سے پناہ طلب کی، انہوں نے نہیں دی۔ آپ طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے 3 بھائیوں کو ملے۔ وہاں کے زمیندار 3 بھائی تھے، ان کی ریپیوٹ اچھی تھی، لیکن انہوں نے ایک دن میں جو کچھ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس نے مکے کا سارا ظلم و ستم بھلا دیا، اور پہلی اور آخری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مناجات آئی آپ کی زبان مبارک پر کہ اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، اپنے وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ اب اس سختی کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور اب طائف سے واپس آئے تو پھر معراج ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ری ایشورنس ہوئی کہ میں تیرے ساتھ ہوں، فکر نہ کر۔ اور آسمانوں سے واپس آتے ہی رجب کے آخری دنوں میں 5ویں مہینے حج کے موسم میں مدینے سے آئے ہوئے 5-6 افراد سے آپ نے ملاقات فرمائی، اپنا تعارف کروایا، اور انہیں پہچان لیا کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے تھے، آؤ ہم ان سے پہلے ان کو مان لیں، ان پر ایمان لے آئیں۔ وہ ایمان لے آئے۔ اب کون سا یہ سال ہے؟ نبوت کا 11واں سال۔ اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال 12 افراد آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، یعنی ایک مضبوط تعلق قائم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان ایڈیشن ٹو ایمان، اور ایک درخواست پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ ہم آپ سے بہت دور ہیں، تو پلیز آج آپ ہمیں ایک معلم عنایت فرما دے جو ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھاتا رہے۔ 1 سال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرآن مجید پڑھایا اور دل میں اتارا، اور اتنا موٹیویٹ کیا ان کو کہ انہوں نے پیشکش کر دی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ اب ان حالات میں بھی سورۃ کہف نازل ہو رہی تھی تو اس میں کیا حکم تھا؟ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، اور تلاوت کر اس میں سے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے، کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، کوئی اللہ کی باتوں کو، اللہ کے فیصلے کو بدلنے والا نہیں ہے، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تم اللہ کے سوا اور کوئی پناہ گاہ بھی نہیں پاؤ گے۔ اب یہاں بھی کیا ہے، عام صحابہ کے لیے یہ سختی کا دور ہے، تو اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کر جو وحی کیا گیا ہے تیری جانب کتاب میں سے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ بقرہ میں پہلے 18 رکوع کا جو اصل رخ تھا وہ یہود کی طرف تھا، جن میں سے 10 تو ان کے خلاف فرد جرم تھی، اس سے پہلے رکوع میں انہیں دعوت تھی، اس سے پہلے 4 رکوعوں میں دین کی بنیادی دعوت تھی، دین کا بنیادی پیغام تھا، اور پھر آخری 4 رکوعوں میں 14واں، 15واں، 16واں اور 17واں، اس میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کا تذکرہ، اور بار بار ایک ہی بات، 2 مرتبہ ایک آیت آئی، تلک امت قد خلت، یہ ایک امت تھی، یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، لہا ما کسبت، ان کے کام آئے گا جو انہوں نے کمایا اعمال میں سے، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے کام آئے گی تمہاری کمائی، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اور پھر سورہ بقرہ کے 17ویں رکوع میں تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ اس کے بعد پھر 19ویں رکوع سے مسلمانوں سے خطاب شروع ہوا، تو جو پہلی بات کہی تھی وہ کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کر کے
اور نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگا کرو. اللہ کی مدد چاہو صبر کر کے اور نماز پڑھ کے. اب یہاں بھی کیا ہے؟ یہاں دو باتوں کا حکم دیا. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، یعنی جب پریشانی ہو تو میرے ساتھ جڑو آ کے. اور میرے ساتھ جڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرا کلام پڑھو. ہمارے یہاں موویز میں عام طور پر ڈراموں میں جب بھی کوئی خط و کتابت ہوتی ہے تو خط پڑھتا ہوا دکھایا جاتا ہے خط پڑھنے والے کو، لیکن خط پڑھوایا جاتا ہے لکھنے والے کی زبان سے. یعنی جب انسان کسی کا خط پڑھتا ہے اپنے دوست کا تو یہ ایزیوم کر رہا ہوتا ہے کہ وہ دوست مجھ سے مخاطب ہے. تو کلام پاک پڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہوئے بھی اگر انسان کو یہ فیلنگ مل جائے کہ میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں اور میرا رب مجھ سے مخاطب ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور کسی چیز کی ضرورت آئے گی. اور پریشانی میں ایک اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے، اس کا بڑا فنکشن، اس کا بڑا رول ہوتا ہے. ہمارے دو ڈاکٹرز حضرات 70s میں 60s میں گئے تھے برطانیہ FRCS کے لیے، MRCP کے لیے. تو وہ کئی ریموٹ ایریا میں جا کے ان کی ڈیوٹی لگ جاتی تھی کسی ہاسپٹل میں، اور ہر 6 مہینے کے بعد وہ امتحان دیتے تھے اور فیل ہو جاتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ یعنی اس گاؤں میں اور کوئی مسلمان بھی نہیں ہوتا تھا. یعنی پرائی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے انسان ریلیکس کبھی نہیں ہوتا. ریلیکس ہوتا ہے اپنی زبان میں، اپنوں میں جب انسان گفتگو کرتا ہے جا کے بیٹھتا ہے تو ہی فیلز ریلیکسڈ. تو وہ ڈاکٹر کیا کرتا تھا؟ اپنے کمرے میں آ جاتا تھا اور اپنا سوٹ کیس کھول کے، اپنا ڈراز کھول کے اپنی فیملی کی تصویریں نکال کے دیکھتا تھا. یہ میرے بوڑھے والدین ہیں جو میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یہ میرے بیوی بچے ہیں جو مجھے یاد کر رہے ہیں، اور ان کے خطوط نکال کے پڑھتا تھا. اور ہیڈ دا سینس آف بلونگنگ، میں اکیلا نہیں ہوں، یہ میرے بال بچے ہیں، یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے عزیز و اقارب ہیں، یہ میرے دوست ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب انسان فیل کرتا ہے اٹیچمنٹ کہ کلام پڑھتا ہے، میرے رب کا کلام میں پڑھ رہا ہوں، اور مجھے احساس ہو کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اگرچہ فیل ہو گیا ہوں، اگرچہ مجھے مار پڑی ہے، اگرچہ میں دھتکارا گیا ہوں، اگرچہ مجھ پر تشدد ہوا ہے، لیکن میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے. تو یہ ہے وہ سینس آف بلونگنگ جو قرآن مجید کے ذریعے سے انسان حاصل کر سکتا ہے مشکل حالات میں. اور اس کا کر کے دیکھے تجربہ. یعنی بالعموم ہمیں صحابہ کرام والے وہ حالات تو نہیں پیش آتے، لیکن بہرحال وہ جو غالب نے کہا تھا کہ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گا. جسمانی تشدد نہ ہوا ہو ہم پر، لیکن کیا ہم میں سے کوئی زبانی تشدد سے ہی بچا ہوا ہے؟ دکھ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناووں کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. یہ تو زندگی کا حصہ ہے. اور انسان جتنا ذہین ہوتا ہے اتنا سینسٹیو بھی ہوتا ہے، وہ فیل کرتا ہے. خاص طور پر جب اپنے دکھ دیتے ہیں انسان کو تو پھر انسان بہت ڈپریس ہوتا ہے. تو کبھی ایسا موقع آ جائے تو تجربہ کر کے دیکھیے گا. وضو کر لیں اور نماز کی نیت باندھ لیں. جتنا قرآن شریف یاد ہے وہ ایک ہی رکعت میں پڑھ لیں. ہاں 2 آیتیں یہاں ہیں ترتیب سے، پہلے پارے کی 2 آیتیں یاد ہیں، 4 آیتیں یاد ہیں وہ پڑھ لیں، پھر 7ویں پارے کی یاد ہیں وہ پڑھ لیں، پھر 10ویں کی پڑھتے چلے جائیں. میرا خیال ہے کہ 2 رکعتوں کا سلام پھیرنے سے پہلے یو ول بی کوائٹ کمفرٹیبل.
قرآن شریف زیادہ یاد نہ ہو یا اتنی ہمت نہ ہو کھڑے ہونے کی تو قرآن شریف کھول کے بیٹھ جائیں اور پڑھنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہ کچھ میسج آ جائے گا، تو گھبرانے کی بات نہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ زمانہ طالب علم میں کچھ کالج میں بات ہوئی تو میں ذرا ڈپریس تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ اس وقت بھی دی تھی، میں کتنا شکر ادا کروں اللہ کا کہ اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ ہی سے رابطہ کرنا چاہیے۔ تو میں نے ہاسٹل کے کمرے میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، تو میں نے ورق الٹا تو احساس ہوا کہ شاید کوئی لفظ رہ گیا ہوتا ہے نا، بعض اوقات انسان سے کوئی لفظ چھوٹ جاتا ہے۔ میں واپس آیا تو لفظ تو نہیں چھوٹا تھا، لیکن اس آیت کی طرف میری توجہ ہو گئی۔ وہ آیت کیا تھی؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کام سنوارنے کو۔ تو میں نے قرآن شریف بند کر دیا کہ جاب ڈن۔ تو آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ، بہت محظوظ ہوں گے آپ کہ ویسے جیسے اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کا بازو پکڑ لیا کہ کوئی بات نہیں، میں تیرے نال ہوں۔ تو اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کر، اور تلاوت کا حدیث کے مطابق جو بہترین موقع ہے وہ نماز کے اندر تلاوت کرنے کا ہے، اور اس کا بہترین وقت جو ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کھول کر قرآن مجید پڑھیں تو بھی اللہ اس کو قبول کرے، ہم نماز میں پڑھیں تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا زیادہ ذریعہ بنتا ہے کہ جب انسان نماز میں ہوتا ہے تو نہ اس نے فون سننا ہے، نہ کسی سے بات کرنی ہے، یعنی ایکسکلوسو بس ہاتھ باندھ کے قبلہ ہو کے کھڑا ہے۔ اور جب رات کا وقت ہوتا ہے تو کوئی ڈسٹربنس بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ جتنی ہمت دے آگے سے آگے بڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب حضرات کو بھی۔ واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کر، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی شے ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين